سب سے پہلے بات کریں گے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں اعلیٰ عسکری اور سول حکام نے شرکت کی۔ آرمی چیف نے ملک کی معاشی بحالی میں حکومت کو مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ نگران وزیر اعظم کی زیر صدارت اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، آرمی چیف، صوبائی وزراء اعلیٰ اور متعلقہ اعلیٰ حکومتی اہلکاروں کی شرکت۔ ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق اجلاس کو مختلف وزارتوں کی جانب سے ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ اور اہداف کے حصول کے لیے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ کمیٹی نے کونسل کے تحت سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اٹھائے گئے مختلف اقدامات پر پیشرفت کو انتہائی اطمینان بخش قرار دیا۔ شرکاء نے کونسل کے تحت بیرونی سرمایہ کاری کے لیے دوست ممالک سے روابط اور سرکاری اور نجی اداروں سے تعاون کے اقدامات کی تعریف کی۔ کمیٹی نے سرمایہ کاری کے فروغ اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بڑھانے کے اقدامات کا بھی جائزہ لیا۔ پالیسی اقدامات میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے منافع کی منتقلی شامل ہے۔ مواصلاتی ڈھانچے اور افرادی قوت کی بین الاقوامی معیار کے مطابق ترقی بھی اقدامات کا حصہ ہے، جبکہ ایگزم بینک کو ترجیحی بنیادوں پر فعال بنانا بھی اقدامات میں شامل ہے۔ کمیٹی نے تیل اور گیس کے شعبے کو درپیش مسائل کے پائیدار حل کے لیے جامع لائحہ عمل پیش کرنے کی ہدایت کی۔ کمیٹی نے خسارے کے شکار سرکاری اداروں کی نجکاری کے عمل کو مزید تیز کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے متعلقہ اداروں کو کونسل کے تحت اقدامات پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ آرمی چیف نے پائیدار معاشی بحالی میں پاک فوج کی حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کے عزم کا یقین دلایا۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کہتے ہیں 2022 میں حکومت میں آنے پر تیار نہیں تھے، لیکن پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا ضروری تھا۔ شہباز شریف نے ڈیفالٹ سے بچا کر ملک اور عوام کو تباہ کن حالات سے بچایا۔ ہم ملک کو ترقی دیتے ہیں اور جلا وطنی اور قید بھی کاٹتے ہیں۔ پاکستان کی کرنسی کو مٹی میں ملا دیا، روپیہ، معیشت اور سب نظام تباہی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ معیشت کے فیصلے دلیری اور بہادری کے ساتھ کرنے ہوں گے، عوام کو ریلیف دینا ہوگا۔ وہ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے عہدیداروں سے خطاب کر رہے تھے۔ وہیں بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ کسی کو دوسری یا چوتھی بار پرائم منسٹر بنانے سے بہتر ہے کہ مجھے موقع دیں، وعدہ ہے کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ اب پرانے سیاستدانوں کو گھر بٹھانا پڑے گا، وہ ریسٹ کریں، انتخابات جیت کر عوامی حکومت بنائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مہنگائی اور غربت عوام کے لیے بڑا مسئلہ بن چکی۔ سیاسی جماعتیں پرانی سیاست میں لگی ہیں، اگر مسائل سے نکلنا ہے تو نئی سیاست اور نئی قیادت کی ضرورت ہے۔ بولے کہ مسائل کا حل پیپلز پارٹی کے منشور میں ہے، بھٹو کے نامکمل مشن کو مکمل کریں گے۔ وہ ایبٹ آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ اس سے بہتر کہ ہم کسی کو دوسری بار وزیر اعظم بنا دے یا کسی کو چوتھا بار وزیر اعظم بنا دے، ہم کسی کو جس کو موقع ہی نہیں ملا ہے ایک بار موقع دیجئے۔ اگر آپ ہمیں موقع دیتے ہو، اگر آپ ہمیں موقع دیتے ہو، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، یہ میرے پاکستان کے عوام سے وعدہ ہے کہ میں ابھی کبھی آپ کو مایوس نہیں کروں گا، میں دن رات آپ کا خدمت کروں گا۔ میں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جب نوجوانوں کو موقع دیا جاتا ہے تو پھر نوجوان کام کر کے بھی دکھا سکتے ہیں۔ آپس کی لڑائیاں، نفرت کی سیاست، تقسیم کی سیاست میں نہ پڑے، مگر اپنے عوام کی خدمت کی طرف توجہ دے۔ جو آج کل کے مسائل ہیں ان کا حل پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں ہے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں راستہ دکھایا ہے اور اب ہم نے صرف اسی راستہ پہ چلنا ہے۔ اور بات کریں گے غزہ میں ہر طرف تباہی اور بربادی کی داستانیں۔ دہشت گرد اسرائیلی فوج نے درندگی کی ہر حد پار کر دی، غزہ میں الشفا ہسپتال کو تباہ کر دیا، الاہلی عرب ہسپتال کے قریب بھی فضائی حملہ کیا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کا گھر بھی مکمل تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری سے شہداء کی مجموعی تعداد 11,500 سے بڑھ چکی ہے۔ 4,660 بچے اور 3,000 سے زائد خواتین بھی شامل ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔
عمارتیں بنی کھنڈرات، گھروں پر بھی لگائی گھات، ہزاروں جانیں اسرائیلی دہشت گردی کی بھیڑ چڑھ گئیں، بچے، خواتین، بوڑھے، جوان، کوئی بھی بمباری سے نہ بچ سکا، گھر، مساجد، سکول، دفاتر، سب کچھ ملیا میٹ، سیونی فوج کا دل پھر بھی نہ بھرا، سیونی افواج نے اسپتالوں کو بھی نشانے پر رکھ لیا، غزہ میں الشفا اسپتال کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، اسپتال میں سرچ آپریشن پر کچھ نہ ملا تو توڑ پھوڑ کر دی، اسرائیل نے الشفا اسپتال کی عمارت کے ساتھ ادویات اور طبی آلات کے گودام کو بھی دھماکے سے اڑا دیا، زخمی اور پناہ گزینوں پر بھی تشدد کیا گیا۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق زخمیوں کو علاج و معالجے کی سہولت تک میسر نہیں، غزہ میں 70% طبی مراکز بند ہو چکے۔ اسرائیلی فوج نے الشتی مہاجر کیمپ میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کا گھر بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ سیونی فوج نے غزہ میں پانی کی لائن کو بھی اڑا دیا، غزہ میں ایندھن بھی ختم ہو گیا۔ دوسری طرف اسرائیلی فورسز نے پمفلٹ گرا کر فلسطینیوں کو شمالی غزہ کے بعد جنوبی غزہ چھوڑنے کی بھی دھمکی دے دی۔ ادھر حماس کی جانب سے بھی اسرائیلی علاقوں پر بمباری کی گئی، جھڑپوں میں مزید 2 اسرائیلی فوجی بھی ہلاک ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے اب تک 50 اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ سعودی عرب کی جانب سے الشفا اسپتال کی تباہی پر شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ سعودی عرب نے کہا کہ اسرائیل اسپتالوں پر حملے بند کرے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل روکنے کے خلاف سندھ حکومت نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ سندھ حکومت کی جانب سے فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل روکنے کا فیصلہ قلعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی۔ شہداء فورم بلوچستان نے بھی فوجی عدالتوں کی بحالی کے لیے سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کر دی۔ سندھ حکومت کی فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل روکنے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل۔ شہداء فورم بلوچستان نے بھی فوجی عدالتوں کی بحالی کے لیے پٹیشن دائر کر دی۔ سندھ حکومت کی جانب سے اپیل میں موقف اپنایا گیا کہ فوجی تنصیبات پر حملوں کے ملزمان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہی ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے قانون اور حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا۔ اپیل میں استدعا کی گئی ہے کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل روکنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے اور اپیل پر فیصلے تک سپریم کورٹ کا فیصلہ معطل کیا جائے۔ درخواست میں آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی کالعدم دفعات بحال کرنے کی استدعا بھی کی گئی ہے۔ شہداء فورم بلوچستان کی جانب سے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے فوجی عدالتوں کو کالعدم کرنے کا فیصلہ آئین اور قانون کی روح کے خلاف ہے۔ فوجی عدالتوں کو بحال کیا جائے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد شہداء کے لواحقین میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں افواج کے ہزاروں جوانوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جاری حکم نامے میں انکشاف ہوا کہ فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے نظر ثانی درخواستوں کو ماضی کے 3 چیف جسٹس صاحبان نے سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ فیض آباد دھرنے پر کسی کا احتساب نہ ہونے کے باعث سانحہ 9 مئی دیکھنا پڑا۔ سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ 6 فروری 2019 کو دیا۔ فیصلے میں ماضی کے پرتشدد واقعات کا حوالہ دے کر مستقبل کے لیے وارننگ دی، مگر 5 سال گزرنے کے باوجود حکومتوں نے فیض آباد دھرنا فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا۔ سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا نظرثانی کیس میں 15 نومبر کی عدالتی کارروائی کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت کی جانب سے جاری تحریری حکم نامے میں لکھا گیا کہ فیض آباد دھرنے کے فیصلے کے خلاف نظرثانی درخواستیں دائر تو ہوئی مگر وہ سماعت کے لیے مقرر نہ ہو سکی۔ عدالتی عملے کے مطابق ماضی کے تینوں چیف جسٹس صاحبان نے نظرثانی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کرنے کے لیے کوئی ہدایت نہیں دی۔ نظرثانی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر نہ ہونے کے سبب عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ عدالتی فیصلے کے تناظر میں کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا اور نہ ہی تشدد و احتجاج پر کسی کا احتساب ہوا۔ احتساب نہ ہونے کے نتیجے میں 9 مئی کو پیش آنے والے واقعات دیکھنے پڑے۔ حکم نامے میں شیخ رشید کی جانب سے نظرثانی درخواست واپس لینے پر بھی حیرانی کا اظہار کیا گیا۔ بار بار استفسار پر شیخ رشید کے وکیل نے کہا غلط فہمی کے سبب نظرثانی دائر کی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ وفاقی حکومت نے انکوائری کمیشن تشکیل دیتے ہوئے اسے 2 ماہ کا ٹاسک دیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ کمیشن مقررہ وقت میں اپنا ٹاسک مکمل کرے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں ٹرائل روکنے کے حکم میں 20 نومبر تک توسیع کر دی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ جیل ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کو پیر دن 11 بجے سنیں گے اور اسی دن ہی کارروائی مکمل کی جائے گی۔ دوسری طرف چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کیس مقدمہ کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔ سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل۔ جیل ٹرائل روکنے کے حکم امتناع میں 20 نومبر تک توسیع۔ اٹارنی جنرل ٹرائل کی کابینہ سے منظوری کی دستاویزات پیش نہ کر سکے، بولے منظوری موجود ہے، دستاویز بعد میں پیش کر دی جائے گی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کی۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان اوان نے اپیل کی کہ قابل سماعت ہونے پر اعتراض اٹھایا۔ چیف جسٹس عامر فاروق کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا
سنگل بینچ نے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ حساس دستاویزات ہو تو سماعت کے اس حصے سے پبلک کو الگ کیا جا سکتا ہے۔ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر جیل ٹرائل کا آغاز کیا گیا، شہریوں کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا، جیل ٹرائل کے لیے جس طریقہ کار کو اپنایا گیا اس کا ریکارڈ پیش کر دے۔ کابینہ کی منظوری کا ڈاکومنٹ کہاں ہے؟ اٹارنی جنرل نے وزارت قانون کی سمری اور ٹرائل کورٹ کے جج کے خطوط بھی عدالت کے سامنے رکھے، جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ ہم نے کچھ سوال ہی پوچھے تھے، آپ نے سمری ہی بنا دی۔ دوسری طرف چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کیس مقدمے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں سائفر کیس مقدمہ خارج کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں وفاقی حکومت، FIA اور تفتیشی افسر کو فریق بنایا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے انوار الحق کاکڑ اور وزراء کے اثاثوں کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ خزانہ کے نگران وزیر ارب پتی اور انوار الحق کاکڑ 4 کروڑ 81 لاکھ کے مالک نکلے۔ اسلام آباد سے یہ خصوصی رپورٹ۔ نگرانوں کے اثاثے بھی پبلک۔ شمشاد اختر ارب پتی، نگران وزیر اعظم اور داخلہ اطلاعات کے وزراء کروڑوں کے مالک، کئی گھر اور رقبے بھی ملکیت۔ دستاویز کے مطابق نگراں وزیر اعظم نے 10 تولے سونا، 2 بینکوں میں 2 کروڑ 20 لاکھ روپے، پاکستان چاغی مائننگ لمیٹڈ میں 50,000 کے شیئرز، 4 لاکھ روپے کے فرنیچر کے مالک ہیں، جبکہ وزیر خزانہ نے وراثت میں ملنے والی اراضی بھی ظاہر کی ہے۔ وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کے پاس اسلام آباد میں 3، ملتان میں 2 کنال کا گھر، 1 فلیٹ، کوئٹہ میں 1 پلاٹ، 68 لاکھ روپے کیش، 6 لاکھ بینک بیلنس، 90 اونٹ، 8,870 بھیڑیں، 4,060 بکریاں، 400 گائے، 86 بھینسیں ہیں۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کے پاس 1 کروڑ 27 لاکھ کا گھر، ان کی بیوی کے پاس 2 گھر، 4 تولے سونے کی مالیت 70,000 ظاہر کی، 26 لاکھ کیش، 3,19,000 کا بینک بیلنس ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے برطانوی ہائی کمشنر نے جاتی عمرہ میں ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کے تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ برطانوی ہائی کمشنر وفد کے ہمراہ جاتی عمرہ پہنچے، جہاں انہوں نے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے ملاقات کی۔ اس موقع پر چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز بھی موجود تھیں۔ نواز شریف نے برطانیہ سے غزہ کی صورتحال میں مثبت کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ برطانوی حکومت غزہ میں فوری جنگ بندی کو یقینی بنانے میں مثبت اور بامعنی کردار ادا کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کے گھروں، سکولز اور ہسپتالوں پر اسرائیل کے 24 گھنٹے زمینی اور فضائی حملوں کی وجہ سے خواتین، بچوں اور بوڑھوں سمیت ہزاروں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی، اور آپ دیکھتے رہیے دنیا نیوز HD۔